محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست عبد الکریم، آپ کے پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ و تولیٰ۔ محترم ناظرین، ہم آپ کے سوالات شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور شیخ علمی جواب دیتے ہیں، جس کے ذریعہ سے ہماری اور آپ کی زندگی بہتر سے بہترین ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، آئیے ہم شیخ کا اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، ہم اپنے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شکریہ۔ محترم ناظرین، تو آئیے سوال و جواب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور پوچھو تو صحیح پروگرام کا پہلا سوال شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آڈیو کی شکل میں جو آپ کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میں کاروبار کے سلسلے میں اپنے گھر سے بہت دور رہتا ہوں اور دو تین مہینے تک میں اپنے گھر سے جدا رہتا ہوں۔ میری بیوی بچے دوسرے شہر میں تنہا رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی بچوں کو اپنے ساتھ رکھو، جبکہ حالات اس بات کی اجازت نہیں دے رہے، تو اس شکل میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ذرا وضاحت سے بتائیے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سوال یہ ہے کہ 2-3 مہینہ میں گھر سے باہر رہتا ہوں، جی، بیوی بچے گھر رہتے ہیں۔ لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں بیوی بچوں کو ساتھ رکھوں، لیکن میرے حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے۔ جی، ہو سکتا ہے آپ کے حالات اس کی اجازت نہ دے رہے ہوں، لیکن آپ جو 2-3 مہینہ گھر سے باہر رہ رہے ہو، کس کے لیے؟ بیوی بچوں کے لیے۔ تو ان کے لیے آج کل سہولیات ہیں، کہیں بھی آپ کتنی ہی دور چلے جائیں، آپ 1-2 دن میں آ جا سکتے ہیں۔ 3 مہینے آپ رہتے ہیں، 3 دن اگر نکال کے بچوں سے درمیان میں مل لیں تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ مل سکتے ہیں۔ بچوں کو ساتھ رکھنا اقتصادی پریشانیوں کی وجہ سے اگر ممکن نہیں ہے تو اتنا تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے کہ درمیان میں کچھ وقت نکال کر بچوں سے مل آئیں۔ 3 مہینے سے زیادہ بچوں سے بلا وجہ دور رہنا یہ بہتر نہیں ہے، جی، کیونکہ ہر ایک انسان، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے کھانے پینے کی ضرورتوں کے علاوہ بھی کچھ فطری ضرورتیں ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے، اس کے اخلاقی، جسمانی اور اس کی پاکیزگی کے لیے۔ جی، پاکیزگی کو ہم اتنا ہلکے میں نہیں لے سکتے، اخلاقی برائیوں کو ہم ہلکے میں نہیں لے سکتے، ان کو بھی ہمیں اتنا ہی اہمیت دینی چاہیے جتنی ہم کاروبار کو اہمیت دیتے ہیں۔ جی، تو آپ کو چاہیے کہ وقت نکال کر آئیں، اور یہ کہنا کہ ممکن نہیں ہے، ناممکن کوئی چیز نہیں ہے۔ جی، آپ ایک بار سوچ لیں کہ مجھ کو ایسا کرنا ہے، 2.5 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد مجھے فلاں دن جانا ہے، آپ ریل سے، ہوائی جہاز سے، کسی اور ذریعے سے جا سکتے ہیں، جی، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ کہیں یہ ناممکن ہے، لیکن ہم نہیں مانتے کہ یہ ناممکن ہے، شریعت نہیں مانتی کہ ناممکن ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ محترم ناظرین، ابھی ہم نے آپ کے سوال کہ کیا ہم بیوی سے یا بچوں سے 3 مہینے سے زیادہ دور رہ سکتے ہیں، اس کے لیے شیخ نے بہت ہی بہترین اور اہم جواب دیا، جو کہ سماج کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے بہت اہم بات تھی۔ ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی باتوں کو سنجیدگی سے لیں اور اپنے گھر کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ محترم ناظرین، آئیے ہم اگلا سوال شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس کا جواب، جو کہ آپ ہی کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے ٹیکسٹ کی شکل میں۔ شیخ، سوال ہے کہ ایک شخص جو گونگا بھی ہے
اور بہرا بھی ہے، وہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو وہ کیسے اسلام قبول کرے گا؟ شریعت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ ہو سکتا ہے پچھلے زمانے میں اس کا جواب دینا کچھ لوگوں کو مشکل نظر آتا ہو، لیکن آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ گونگوں کی بھی ایک زبان ہے، جی اور اس زبان نے اتنی ترقی کی ہے کہ آج ٹی وی پر اس کے پروگرام آتے ہیں، گونگے بیٹھتے ہیں اور وہ خبریں بھی سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں کیا کہا جا رہا ہے، اور بھی ان کی دلچسپی کے کچھ پروگرام ریلے ہوتے ہیں جن کو وہ اچھی طرح سے، گونگے ہیں، بہرے ہیں، لیکن سب سمجھتے ہیں۔ باقاعدہ گونگے کو بہروں کے اسکول چل رہے ہیں، ہمارے انڈیا میں چل رہے ہیں۔ تو جب یہ سب کچھ ممکن ہے تو گونگا ہے، بہرا ہے، آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ جاہل بھی ہے۔ اگر گونگا بہرا ہے لیکن پڑھا لکھا ہے تو اس کو لکھ کر کلمہ پڑھا سکتے ہیں آپ۔ جی مان لو وہ جاہل ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، آپ ایک اور وہ لگا دیں، تو ہم کہیں گے کہ کسی گونگے کو لائیں اور اس کے ذریعے اس کو کلمہ پڑھوائیں، بتائیں اس کا معنی مطلب کیا ہے، کیا کہنا ہے تمہیں، اور کیا دل میں اس کا یقین کرنا ہے۔ وہ گونگا نہیں سمجھ رہا ہے ہماری بات، کوئی بات نہیں، جو لوگ گونگوں کو پڑھاتے ہیں ان میں سے کسی کو آپ لے آئیے، جی اس کے ذریعے سے اس کو کلمہ پڑھوا دیجئے۔ مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، جی بہت آسان ہے۔ گونگے بہرے کو بھی کلمہ پڑھایا جا سکتا ہے اور اس کو اسلام میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا جواب قرآن و حدیث میں موجود نہیں جی ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جزاک اللہ خیر۔ محترم ناظرین، ابھی ہم نے شیخ کی زبانی اس بات کو سنا کہ کوئی چیز اسلام کے اندر ناممکن نہیں ہے، ہر چیز ممکن ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو اہل علم سے رابطہ کریں اور اپنی زندگی کو آسان سے آسان بنائیں۔ محترم ناظرین، آئیے ہم شیخ کی خدمت میں اگلا سوال آڈیو کی شکل میں پیش کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس کا جواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرا ایک کوشچن ہے کہ کیا ختنہ کرانا سنت ہے، اور اگر سنت ہے تو پلیز اس کی دلیل دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ ختنہ کرانا یقیناً سنت ہے، اور اس کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ جی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کیا، اور پھر ان کی اولاد نے، اور اولاد کے دونوں حصوں میں بنو اسحاق و بنو اسماعیل، جی بنو اسحاق سے یہودی ہیں اور بنو اسماعیل سے عرب کے لوگ، جی ان کے یہاں بھی ختنہ ہے، یہودیوں کے یہاں، اور بنو اسماعیل کے یہاں بھی ختنہ ہے، یعنی عرب کے یہاں۔ جی عرب اسلام لانے سے پہلے بھی ختنہ کرتے تھے، جی یعنی یہ وہ سنت تھی جس کو انہوں نے ترک نہیں کیا تھا۔ یہودی بھی ختنہ کرتے تھے۔ ختنہ سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں اسلام نے جن چیزوں کو فطری مانا ہے جی ان میں سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ ختنہ ہے۔ جی خمس من الفطرہ، 5 چیزیں فطرت اسلام سے متعلق ہیں۔ جی اس میں پہلا ذکر کیا الختان، ختنہ کرانا، اور منہ زیر ناف موننا، ناخون کاٹنا، بغل کے بال اکھاڑنا یا اس کو دور کرنا کسی ذریعے سے، اور اسی کے ساتھ 5ویں چیز ذکر کی گئی مونچھوں کا پست کرانا۔ یہ مسند حمیدی کی روایت ہے، اور بھی دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، خمس من الفطرہ، جی اس میں ذکر کیا الختان۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فطرت سے بتلایا ہے۔ پھر حضرت امام مجاہد و حضرت ابراہیم نخعی دونوں بیان کرتے ہیں الختان سنہ، اور بعض روایت میں الختان سنت للرجال، مردوں کے لیے ختنہ کرانا یہ سنت ہے۔
یہ چیز حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں ہے، جی بخاری میں بھی ہے، مسلم میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ پتہ نہیں کس وجہ سے اس طرح کا وہم کس نے پیدا کر دیا کہ ختنہ کرانا اسلام میں نہیں ہے جی یا سنت نہیں ہے۔ یہ تو بہت اہم سنت ہے، مسلمانوں میں ختنہ کرانا بہت اہم سنت ہے، اور ہر ایک مسلمان اسی لیے ختنہ کراتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں اقوال صحابہ و تابعین متعدد جی ذکر کیے گئے ہیں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ختنہ کرنا سنت ہے۔ جی تو ختنہ کرنا سنت ہے، اور یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، تمام مسلمانوں کے یہاں، تمام ائمہ کے یہاں، تمام فرقوں میں ختنہ کرانا سنت ہے۔ جی اگر کوئی آدمی اس کے خلاف کوئی شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے تو یا تو وہ جاہل ہے یا کسی جاہل کے پیچھے لگ کر ایسی بات کہہ رہا ہے، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ختنہ کرانا سنت ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، ہم سوال و جواب کے سلسلے کو ہی روکنا چاہتے ہیں کیونکہ وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ محترم ناظرین، آپ ہمارے ساتھ یوں ہی بنے رہیے، تھوڑی ہی دیر میں ہم پھر آئیں گے اور سوال و جواب کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعدے کے مطابق وقفے کے بعد ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ آئیے سوال و جواب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں پوچھو تو صحیح پروگرام کا وقفے کے بعد کا پہلا سوال ٹیکسٹ کی شکل میں۔ شیخ، سوال ہے کہ اگر کسی مسلمان کا گردہ خراب ہو گیا ہے تو کیا وہ کسی دوسرے کا گردہ ٹرانسپلانٹ کرا سکتا ہے؟ شریعت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ دوسرے آدمی کا گردہ اگر اس کو لگایا جائے گا تو پہلا آدمی جس کا گردہ لے کر آپ لگا رہے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ کیا اس کو گردے کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کو بھی گردے کی ضرورت ہے اور اس کو بھی گردے کی ضرورت ہے، تو اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اس کی زندگی کو بچانا یہ کوئی ثواب کی بات نہیں ہو رہی۔ اس کی زندگی اس وقت، کل کی بات اللہ جانتا ہے، جی اس وقت 100% سیو ہے جی اور اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال کر، اور یہاں پر بھی 100% یقین نہیں ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے گا، جی تو ایسا کام کرنا جس میں 100% یقین نہ ہو اور دوسرے کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا یہ مناسب نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسا کام۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ محترم ناظرین، ابھی ہم نے شیخ سے بہت ہی اہم سوال کا جواب سنا، کڈنی ٹرانسپلانٹ کا، کہ اگر کسی شخص کی طبیعت خراب ہے اور اس کی زندگی خطرے میں ہے تو کسی نارمل انسان کو خطرے میں ڈال کر کے اس کی کڈنی نکال کر دوسرے کو بھی جو کہ یقین نہیں ہے کہ خطرے سے نکل سکتا ہے اس کے لیے قربانی دینا، یہ شریعت اسلامیہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ محترم ناظرین، آئیے ہم شیخ کی خدمت میں اگلا سوال پیش کرتے ہیں جو ٹیسٹ کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے، جانتے ہیں اس سوال کا جواب۔ شیخ، سوال ہے کہ کیا کوئی مسلم اپنے جیتے جی اپنے مرنے کے بعد اپنے جسم کے کسی حصے کو ڈونیٹ کرنے کی وصیت کر سکتا ہے؟ شریعت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ شرعی طور پر نہیں کر سکتا، منع ہے یہ۔ اس کو آپ آج کے زمانے میں فیشن کے طور پر یہ جو کچھ ہونے لگا ہے، اس سے غیر اسلامی چیزیں اسلامی نہیں ہو جائیں گی۔ جی ہمارا جسم اور اس کے تمام پارٹس اسلام کی روشنی میں ہماری ملکیت نہیں ہے، جی یہ ہمارے پاس اللہ رب العزت کی رکھی ہوئی نعمت ہے، جی اس میں تصرف کرنے کا ہمیں حق نہیں۔ جیسے زندگی میں ہم کسی کو ہاتھ دے دیا، کسی کو پیر دے دیا، کسی کو آنکھ دے دی، کسی کو ناک دے دیا، کسی کو کان دے دیا، یہ کرتے پھریں تو یہ ناجائز ہے۔ جی ایسے ہی یہ وصیت کر جائیں کہ بعد ہمارے مرنے کے یہ چیزیں نکال لی جائیں،
یہ وصیت بھی جائز و درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے اور غیروں کی ریس نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ، لیکن خون کا ڈونیشن جو ہوتا ہے شیخ، اس کے بارے میں؟ خون ایک ایسی چیز ہے جو برابر پیدا ہوتا رہتا ہے۔ بدن انسانی میں خون آنکھ کی طرح نہیں ہے، جی ہاتھ کی طرح نہیں ہے، لات کی طرح نہیں ہے، کان کی طرح نہیں ہے۔ 2 کان ہیں آپ کے، ایک کان آپ کسی کو ڈونیٹ کر دیں تو ایسا نہیں ہے وہ کان دوبارہ اگ آئے گا۔ جی دانت اکھاڑ کے کسی کو دے دیں تو ایسا نہیں ہے کہ دانت دوبارہ اکھڑوانے کے بعد پھر سے اگ آئے۔ جی ایک آنکھ دے دیں تو آپ کی دوبارہ آنکھ پیدا ہو جائے، لیکن خون اگر آپ دے دیتے ہیں، مان لیجئے 1 لیٹر خون آپ نے دے دیا، تو چند دنوں میں آپ کا جسم اتنا خون، جتنے خون کی ضرورت ہے آپ کے جسم کو، دوبارہ آپ کی مشینری بنا کر تیار کر دیتی ہے۔ جی تو ایسی چیز جو بن سکتی ہے اور جس کے دینے سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی بلکہ اچھائی ہوتی ہے، خون دینے سے ہمارے جسم کا خون صاف ہو جاتا ہے، آدمی کے جسم میں چستی اور پھرتی آ جاتی ہے، کئی طرح کی بیماریاں بھی اس سے درست ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے۔ جزاک اللہ خیر۔ محترم ناظرین، ابھی ہم نے شیخ سے بہت ہی اہم مسئلے پر جواب سنا، جو کہ سماج کا بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ بلڈ ڈونیشن کے بارے میں بھی شیخ نے گفتگو کی، مرنے کے بعد ہمارا وصیت کرنا اپنے جسم کے مختلف پارٹس کا کہ دوسروں کو دینے کی، یہ شریعت اسلامیہ کے اندر منع ہے۔ محترم ناظرین، آئیے ہم سوال و جواب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اگلا سوال، جو کہ آپ ہی کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے آڈیو کی شکل میں۔ السلام علیکم سر، آئی ایم الفائد فرام ملون۔ میرا سوال یہ ہے سر کہ میری ایک گرل فرینڈ ہے، میری اس سے دوستی تھی پہلے، اب نہیں ہے، مجھے اللہ کا اب ڈر لگتا ہے، میں اس سے ملاقات نہیں کرتا ہوں، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں اس لڑکے سے شادی کر سکتا ہوں؟ شیخ بھائی کا سوال ہے کہ میں پہلے ایک لڑکی سے بات کرتا تھا، میری گرل فرینڈ تھی، لیکن میرے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہوا، میں نے بات کرنا چھوڑ دیا، تو کیا میں اس لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ اس طرح سے گرل فرینڈ بنانا اور یہ سب کچھ کرنا یہ گناہ کا کام ہے۔ سب سے پہلے اس سے توبہ کیجئے، جی سر۔ توبہ کیجئے۔ آپ نے چھوڑ دیا، یقیناً اگر اللہ کے ڈر سے ہی چھوڑا بہت اچھا ہے، اور اس پر یقیناً آپ کو اللہ رب العزت کے یہاں سے ثواب ملے گا، لیکن آپ توبہ کیجئے۔ رہی بات شادی کرنے کی، تو شادی آپ کر سکتے ہیں، جی اس لڑکی سے آپ شادی کر سکتے ہیں، اور یہ بات بتاتی ہے کہ محبت آپ کے دل میں ابھی بھی اس کی موجود ہے، جی گئی نہیں ہے۔ تو اگر آپ شادی نہیں کریں گے تو شاید زندگی بھر اس کو یاد کرتے رہیں، جی تو آپ شادی کر لیجئے، اچھا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ شادی طے ہو تو پھر ملاقاتیں شروع ہو جائیں، شادی کرنے کے بعد ہی ملاقات کیجئے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بہت اچھا لگا، بہت علمی فائدہ ہوا، بہت سارے شکوک و شبہات سے ہمارے ذہن و دماغ کو شیخ آپ نے کھولا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری زندگی ان تمام جوابات سے بہتر ہوگی۔ محترم ناظرین، ابھی ہم نے شیخ سے آپ کے سوالات کے جواب سنے، امید ہے کہ انشاءاللہ ناظرین آپ کو بھی اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیج سکتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر اور میل پر، واٹس ایپ آڈیو کی شکل میں، ٹیکسٹ کی شکل میں اور میل کی شکل میں۔ ہم ایسے ہی آپ کے سوالات شیخ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے اور آپ کی خدمت میں ان کے جوابات بھی بھیجتے رہیں گے۔ محترم ناظرین، دل تو چاہتا ہے کہ سلسلہ آگے بڑھائیں، لیکن وقت ہو چلا ہے اس پروگرام کے اختتام کا۔ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان